شیشے کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے اگر آپ کسی دیوار پہ لگاتے ہیں، ان کو جوڑتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہے وہ کتنے خوبصورت نقش و نگار بنا دیتے ہیں دیوار پر۔ عام طور پر آپ نے بہت ساری بلڈنگز کو، مسجد کی دیواروں کو ان شیشے کے ٹکڑوں سے نقش کیے ہوئے دیکھا ہوگا، اور وہ کتنی خوبصورت لک دے رہی ہوتی ہیں دیواریں۔ حالانکہ دیکھنے میں وہ صرف ٹکڑے ہیں، لیکن جب ان ٹکڑوں کو دوبارہ جوڑا جاتا ہے تو وہ ٹکڑے کتنی خوبصورت شکل میں نکل آتے ہیں۔ تو اسی طرح ٹکڑے کسی بھی چیز کے ہوں، انسان کے ہوں، انسان کے دل کے ہوں، انسان کے جذبات کے ہوں، یا کسی بھی چیز کے ہوں، اگر ان کو آپ دوبارہ سے جوڑ لیتے ہیں تو یہ ٹکڑے انتہائی ایک خوبصورت شکل دھار لیتے ہیں۔ تو سبق سیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم دنیا میں جب بھی کوئی ٹھوکر کھائیں، جب بھی کسی مقام پر ہار جائیں، کسی جگہ پر مایوس ہوں، تو اگر ہم وہ اپنی مایوسی کے، اپنی ہار کے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے دوبارہ جوڑ لیں تو ہم ایک زیادہ مضبوط انسان بن کر سامنے آ سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جو ایٹم بم بنایا گیا ہے وہ دنیا میں صرف 2 دفعہ استعمال ہوا ہے، اور وہ دونوں دفعہ جاپان پر استعمال کیا گیا ہے۔ اور جاپان پر 2 دفعہ جب استعمال ہوا ہے ایٹم بم، تو اس کے بعد جاپان میں سنا ہے کہ کئی عرصے تک لنگڑے اور معذور بچے پیدا ہوتے رہے، لیکن جاپان نے 2 دفعہ ایٹم بم کھانے کے بعد بھی اپنا سروائیول کیا، اور اپنی قوم کے جو ٹوٹے ہوئے ٹکڑے تھے ان کو دوبارہ سے یکجا کیا، اور ایک مضبوط قوم کے طور پر سامنے آئی۔ اور آج آپ جاپانی کمپنیاں دیکھ لیں، اس میں ہونڈا ہو، متسوبشی ہو، جاپانی جتنی بھی کمپنیز ہیں وہ اس ٹائم دنیا میں اپنا ایک مقام رکھتی ہیں۔ اس قوم نے اپنے ٹکڑوں کو جوڑا اور دوبارہ سے ایک مضبوط قوم کی شکل میں نمودار ہوئی۔ اسی طرح اگر آپ دنیا میں کوئی بھی قوم دیکھ لیں تو اس کی ترقی کوئی ایک دن پر مشتمل نہیں ہے، نہ ہی کوئی انسان ایسا ہے جو ایک دن میں بڑا انسان بن گیا ہے۔ اس کے پیچھے بہت ساری ہار ہے، بہت ساری شکست ہیں، بہت ساری ٹھوکریں ہیں، بہت ساری مایوسیاں ہیں، جن میں سے نکل کر وہ ایک کامیاب انسان بنا ہے۔ تو کامیابی کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، نہ ہی ایک دن میں ملنے والی بات ہے، نہ ہی ایک دن میں ملنے والی چیز ہے۔ تو اس کے لیے مسلسل کوشش کرنا پڑتی ہے۔ میں ایک کہانی پڑھ رہا تھا جس میں جاپان سے ریلیٹڈ ہی، کہ وہاں کا ایک رئیس تھا جس نے اپنا ایک جو اس کا مرتبان تھا، ایک اس نے وہ ٹوٹ گیا، بہت قیمتی تھا، اس نے باہر پھینک دیا۔ ایک آدمی وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے وہ اس کا جو ٹوٹا ہوا مرتبان تھا اس کے ٹکڑے اٹھائے، وہ ٹکڑے اٹھا کر ایک سونار کی دکان پر چلا گیا، اور سونار کی دکان پر جا کر اسے کہا کہ میں آپ کے پاس سارا دن کام کیا کروں گا اور میں آپ سے اس کے کوئی پیسے نہیں لوں گا، لیکن شام کو جب کام ختم ہو جایا کرے گا تو اس کے بعد میں اپنے اس مرتبان کے ٹکڑوں کو اپنی ہی سونے کی انگوٹھی کو پگھلا کر جوڑنا چاہتا ہوں۔ سونار نے کہا مجھے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو ان کا معاملہ طے پا گیا۔ سارا دن وہ بندہ سونار کی دکان پہ مفت میں کام کرتا، اور جب شام کو سونار دکان بند کر دیتا تو وہ اپنی سونے کی انگوٹھی پگھلا کر اس کی مدد سے وہ مرتبان کے ٹکڑے جوڑتا، اور اس طرح اس نے وہ مرتبان کے ٹکڑے جوڑ کر جب دوبارہ اس کو اصل شکل میں تیار کیا تو وہ اتنا خوبصورت نظر آ رہا تھا کہ ہر آنے جانے والا کسٹمر اس کی نظریں اس مرتبان پر جم جاتی تھی۔ تو نتیجے کے طور پر وہ مرتبان اتنا مشہور ہوا کہ ہوتے ہوتے اسی جاپانی رئیس تک بھی اس کی مشہوری کے چرچے پہنچ گئے، اور وہ جاپانی رئیس نے اس کو خریدنا چاہا۔ ایک دن نیلامی کا بندوبست کیا گیا، اس میں بڑے بڑے رئیس وہاں پر آئے جنہوں نے ایک سے بڑھ کر ایک بولی لگائی، اور آخرکار وہ جاپانی جو تھا، وہ جاپانی رئیس تھا، اس نے سب سے زیادہ بولی لگائی، اور وہ بندے نے وہ اس کا مرتبان اسے اس کے حوالے کر دیا، لیکن اسے پیسے نہیں لیے کہ جناب یہ آپ کی چیز ہے اور میں نے آپ کو واپس کر دی ہے۔ وہ جاپانی رئیس بڑا حیران ہوا کہ میری چیز کیسے؟ تو اس نے اسے ماجرا بتایا کہ میں آپ کے گھر کے باہر سے گزر رہا تھا تو وہاں پر میں نے یہ ٹکڑے پڑے دیکھے جنہیں میں نے جوڑ کر دوبارہ ایک خوبصورت شکل میں ڈھال دیا ہے۔ تو سبق یہ ملتا ہے کہ کوئی بھی چیز اگر ٹوٹ جاتی ہے تو اسے اگر آپ دوبارہ جوڑتے ہیں تو وہ بہت ہی خوبصورت شکل اختیار کر لیتی ہے۔ جاوید چودھری کا کالم تھا مجھے یاد ہے جس میں نے یہ کہانی پڑھی، اس نے اسی میں جاپان کی قوم کی مثال بھی دی کہ جاپان کی قوم کس طرح
مکمل طور پر تباہ ہونے کے بعد ایک دفعہ نئے سرے سے معرض وجود میں آئی. اور اس وقت اگر جاپان کی قوم کی صورتحال آپ دیکھیں تو جاپانی چھٹی کرنے سے سخت نفرت کرتے ہیں. وہ کام سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں کہ آپ یقین کریں اگر وہاں پر 2 یا 3 چھٹیاں اکٹھی آ جاتی ہیں اسکول میں، کالجز میں یا کمپنیز میں، تو وہ رونا شروع کر دیتے ہیں باقاعدہ. میں لٹرلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ باقاعدہ رونا شروع کر دیتے ہیں اور باقاعدہ احتجاج شروع کر دیتے ہیں کہ ہم اتنے دن چھٹی کر کے کیا کریں گے. تو اس طرح کی قوم ہے جو مسلسل محنت پر یقین رکھتی ہے، مسلسل کام پر یقین رکھتی ہے. اور یہ مسلسل محنت اور لگن اور کام کا نتیجہ ہے کہ آج جاپان دنیا کی ابھرتی ہوئی طاقتوں میں سے ایک ہے. جاپان کا اگر آپ نقشہ دیکھیں تو جاپان کے ارد گرد بہت سے اس کے دشمن ملک موجود ہیں. چین ہے، امریکہ ہے، بھارت ہے، برطانیہ ہے، کوریا ہے، لیکن ان سب کے باوجود جاپان ایک طاقتور ترین قوم ہے اور وہ ان سارے اپنے دشمن ممالک کے ساتھ باقاعدہ تجارت کرتی ہے. اور جاپان کی جو سب سے جو دوسری اہم بات وہ یہ کہ جاپانی بالکل غرور اور تکبر کو پسند نہیں کرتے. وہ لوگوں سے جھک کر ملتے ہیں. آپ ان کو دیکھیں گے تو وہ سلام لینے کو پسند نہیں کرتے بلکہ ہاتھ رکھ کر اور جھک کر جو ہے وہ دوسرے کو سلام کرتے ہیں اور بڑے نرم رویے میں ملتے ہیں. یہ جاپان کی ترقی کی وجہ ہے. ابھی میں 1-2 دن پہلے خبریں سن رہا تھا کہ جاپان کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کو حکومت سے نکال دیا ہے. اور نکالنے کی وجہ کیا ہے کہ اس بیٹے نے سرکاری رہائش گاہ پر ایک پرائیویٹ پارٹی کا انعقاد کیا تھا جس کی بنیاد پر باپ نے اپنے بیٹے کو فارغ کر دیا حکومت سے. تو جہاں پر احتساب کا یہ لیول ہو، جہاں پر لوگوں کی جو ایتھیکل جو ان کے ایتھکس ہیں، جو ان کے اخلاقیات ہیں وہ اتنے اعلیٰ پیمانے پر فائز ہوں، وہاں پر وہ قومیں کیسے نہیں ترقی کرتی. تو یہی اگر اپروچ، یہی مائنڈ سیٹ ہم اپنے اندر بھی پیدا کر لیں، اپنی مایوسیوں کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں، اپنی ہار کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں، اور جہاں پر ہاریں، جہاں پر مایوس ہوں، وہاں پر اس ہار سے، اس مایوسی سے سیکھ کر اور مضبوط ہو کر اگر ہم آگے بڑھیں تو مجھے امید ہے کہ یہی ہماری ہار، یہی ٹھوکریں، یہی مایوسیاں ہمارے لیے سبق بن سکتی ہیں اور ہم جاپان کے ماڈل کو فالو کر کے ایک نہ صرف مضبوط قوم بن سکتے ہیں بلکہ ایک مضبوط انسان بھی بن سکتے ہیں جو اپنے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے اور دوبارہ ایک شاندار قسم کا ماڈل بنا سکتا ہے. تو فالو ضرور کریں. جاوید چودھری کا کالم اگر آپ پڑھیں تو بہت زبردست موٹیویشن آپ کو اس سے ملے گی کہ کس طرح ایک قوم ٹوٹ کر دوبارہ بن سکتی ہے، کس طرح ایک انسان ٹوٹ کر اپنے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کی بدولت دوبارہ ایک کامیاب انسان بن سکتا ہے، کس طرح آپ اپنی کمزوریوں کو طاقت میں بدل سکتے ہیں اور اپنی ناکامیوں کو کامیابیوں میں بدل سکتے ہیں. تو ہر انسان میں یہ اسکل اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ وہ خود کو دوبارہ سے ری بلڈ کر سکتا ہے، خود کو دوبارہ سے زندہ کر سکتا ہے، خود کو دوبارہ سے مایوسی سے نکال کر امیدوں میں لا سکتا ہے. تو کوشش کریں، انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہے.